السلام علیکم دوستو، آج کل ہم جن چند بڑے سماجی مسائل سے دوچار ہیں ان میں سر فہرست ہمارا بلا سوچے سمجھے کسی بھی وقت کسی سے کچھ بھی کہہ دینا ہے۔ اس بے دھڑک بول دینے سے جہاں بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں وہ ہماری بات سے کسی کی عزت نفس کا مجروح ہو جانا بھی شامل ہے۔ اپنے سے عمر میں چھوٹوں کی بات کیجیے تو اس عزت نفس کے حقدار کم سن بچے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم کبھی عزت کے لائق سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ہر وقت عزت کرتے رہیں۔ یقین کیجیے کہ معاملہ اتنا ہی سنگین ہے کہ اگر حساس طبیعت کے کسی بچے کی عزت نفس کو چوٹ پہنچے تو یہ عمل اس کو عمر بھر کی ناکامی کی طرف دھکیل دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ذہنی طور پر شدید متاثر ہو جائے، اس کے سیکھنے کے عمل میں رکاوٹیں آ جائیں اور وہ خود کو چھوٹا سمجھ کر زندگی سے لڑنے کا حوصلہ ہی چھوڑ دیں۔ اس لیے اس سے ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک ضرور کیجیے، لیکن کبھی اگر یہ احساس ہو کہ اس مرحلے میں کوئی زیادتی ہو گئی ہے اور بچہ اس سے اپنی بے عزتی محسوس کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس سے رجوع کیا جائے اور اس کو اس اثر سے بے عزتی کے احساس سے نکالنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اب بہت سے لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ اس طرح بچوں کے نخرے اٹھانا اور ان کو سر پر بٹھا لینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سر پر بٹھا لینا تو واقعی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اسے اس طرح سے بے عزت کرنا یا اس کو اس طرح سے درس دینا زندگی کا کہ اس کو اپنی بے عزتی لگے، یہ بھی کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے۔ یاد رکھیے، عزت نفس کو جھنجھوڑتے الفاظ بچے کے لیے کسی زہر سے کم نہیں ہوتے، لہٰذا کوشش کیجیے کہ آپ سماج کے مستقبل میں یہ ذہن شامل کرنے سے باز رہیں، یہ زہر شامل کرنے سے باز رہیں۔ بچوں پر سختی بھی کیجیے، لیکن اس انتہا سے دور رہ کر جہاں آپ غصے میں دھیان بھی نہیں رکھتے کہ ہمارے منہ سے کون کون سے القابات بچے کے لیے نکل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ماں باپ یا کوئی بھی رشتہ دار تو ریلیکس ہو جاتا ہے، لیکن اسے اپنے کہے ہوئے الفاظ یاد نہیں رہتے، لہٰذا اچھے الفاظ استعمال کیجیے اور اپنے معاشرے کے اور اپنے مستقبل کی بہتر نشو و نما کی کوشش کیجیے، اور ہمارے معاشرے اور ہمارا مستقبل کیا ہے؟ یقیناً ہمارے بچے ہیں، لہٰذا خیال رکھیے، عزت کیجیے اور عزت لیجیے۔ اللہ حافظ۔